بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اپنے سامعین اور قارئین کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اس اعتبار سے ہے کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے امت اخبار میں جو میرے کالم آ رہے تھے، ہم ان کا وائس اوور کر کے اپنے سامعین کے سامنے پیش کریں، تاکہ وہ لوگ جو اخبار کے کالم کو نہیں پڑھ سکتے وہ ان باتوں کو سن کے ہماری گزارشات سے مستفید بھی ہو سکیں، اور ہمارے سامنے وہ اپنے کمنٹس کو بیان کر کے ہمارے اس سارے عمل کے اندر مددگار اور معاون بھی ثابت ہو سکیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا جو پہلا کالم تھا، آج اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنا وائس اوور پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس کالم کا عنوان تھا کہ ہمیں ایک قومی لاہ عمل کی ضرورت ہے۔ تو اب اپنا کالم میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ انتشار اور افتراء کی ایک ایسا فتنہ ہے جو افراد اور اقوام کو نہ صرف ان کے اصل سے دور کر دیتا ہے بلکہ ان کے شرازے کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتنوں کے دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ایسے فتنے بپا ہوں گے کہ ان میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور اگر کوئی انہیں جھانک کر بھی دیکھے گا تو یہ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی پناہ کی جگہ پا لے تو اسے چاہیے کہ پناہ لے لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آج ہمارا وطن عزیز بھی فتنوں کی زد میں ہے۔ ابہام کا فتنہ ہے، انتشار و افتراق کا فتنہ ہے، عزتیں اچھالنے کا فتنہ ہے، لا علمی اور جہالت کے ساتھ بحث و مباحثہ کا فتنہ ہے، ویڈیو اور آڈیو لیکس کا فتنہ ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے، قوم بارود کے ڈھیر میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر کوئی خود کو دوسروں سے برتر سمجھ کر دوسروں کو رونتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مقننہ عدلیہ، افواج اور ریاست سب نشانے پر ہیں۔ ماضی کی غلطیاں تو ایک طرف، ناکردہ گناہوں پر بھی ریاست توڑنے، ملکی اکائیاں بکھیرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جلتی پر تیل ڈال کر آگ کی شدت بڑھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہا۔ بھارت جیسا ازلی دشمن، حق پرست، موجیب جیسا ننگے وطن اور ننگے ملت، جد و جہد کے استعارہ، اور مکتی باہنی جیسی فاشسٹ تحریک قابل اتباع قرار دی جا رہی ہے۔ انتشار پھیلانے والے ہاتھوں میں چاقو چھریاں بلکہ تلواریں لیے یوں تیار کھڑے ہیں کہ جیسے ہی کوئی اعتدال پسندی، رواداری، اتحاد و اتفاق کی بات کرتا ہے تو یہ لوگ فوری طور پر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اس کی عزت کو یوں تار تار کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ کسی اور میں ایسا کرنے کی جرت ہی پیدا نہ ہو۔ شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف محاذ آرائی ایک جرم بن چکی ہے۔ دشمن بعد میں وار کرتا ہے، ہم اپنے ہم وطنوں پر الزام لگانے کے لیے پہلے سے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں درد دل رکھنے والے افراد پریشان ہیں کہ کیا جائے تو کیا کیا جائے، کون آگے آئے ان برستے تیروں کے وار اپنے سینے پر برداشت کرے۔ یقیناً یہ وقت پریشان کن ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ گٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اہل حل و عقد کو، جس میں علماء، اساتذہ، دانشور، صحافی شامل ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے اور اپنی مذہبی اور سیاسی تعلق داریوں سے آگے بڑھ کر ایک قومی لاہ عمل کی تشکیل میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے قومی سطح پر مذاکروں، مباحثوں اور بات چیت کے ذریعے ایک ایسی پالیسی ترتیب دینی چاہیے ہماری نوجوان نسل اپنے سامنے ایک واضح لاہ عمل موجود پائے جو ان کے قومی کردار کا آئینہ دار ہو۔ سیاست میں گالم گلوچ، الزام تراشی اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے سیاسی جماعتوں کو اس لاہ عمل پر عملی اقدامات کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ ان قومی اہداف کے حصول کے لیے قوم کے سامنے اپنا منشور پیش کریں۔ اس قومی لاہ عمل کی بنیاد پر جماعتوں کو مرکزی اور صوبائی سطح پر انتخابی عمل کا یکساں موقع فراہم کیا جائے۔ پھر جو پارٹی بھی اقتدار میں آئے اسے منشور کے مطابق کھلے عام کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں وقت کی قلت اور مختلف رکاوٹوں کا بہانہ بنا کر یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کارکردگی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، جس کے بعد عوام اس 5 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر اپنے عوامی نمائندوں کا احتساب کرے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ غیر جانبدار،
निगरान हुकूमतों का क़याम यकीनी बनाया जाए, जो गुज़रे दौर में आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक तालीम, सेहत, इंसाफ, मईशत और दीगर अवामी फलाही मनसूबों पर गुज़श्ता हुकूमत की कारकर्दगी पर एक जामे रिपोर्ट तैयार करके कौम को गुज़रे दौर की कारगुजारी के मतलब मुकम्मल आगाही फ़राहम करे, ताकि सियासतदान अपने सरमाए, ख़ानदान या मौरूसी असर व रसूख की बजाय अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अपनी सियासी ज़िंदगी को यकीनी बनाएँ। मौजूदा इंतशार और इफ्तराक के माहौल में उम्मीद है ये लाहे अमल कौम को आगे बढ़ने में मदद फ़राहम करेगा। तो सामीन, ये हमारा एक कॉलम था जो हमने इस साल सबसे पहले अखबार के लिए लिखा था। मैं ये समझता हूँ कि आज भी इस कॉलम के अंदर वो सब बातें मौजूद हैं जो आज की निगरान हुकूमत को इख्तियार करनी चाहिए और उन्हें किसी भी सियासी ताल्लुक़दारी से बालातर होकर पिछले 5 सालों की कारकर्दगी लोगों के सामने रखनी चाहिए। हमारी मईशत के साथ क्या हुआ, हमारी तालीम के साथ क्या हुआ, हमारी सेहत के साथ क्या हुआ, और ये सारी बातें हमें लोगों के सामने रख के फिर उसके बाद हमें आइंदा के इंतखाब के लिए सियासी जमातों को मौका देना चाहिए। और मैं ये बात भी समझता हूँ कि इंतखाबात को वक्त पर मुनक्किद करना और इसके लिए तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करना, ये भी मौजूदा जो हमारी हुकूमत है इसकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।